بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 203 آیت نمبر 230 اور 31 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، پس اگر اس خاوند نے طلاق دے دیا اس بیوی کو تیسری مرتبہ تو حلال نہیں ہے اس کے لیے یہ بیوی تیسرے طلاق کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے دوسرے خاوند کے ساتھ، یعنی جماع کرے، اور نکاح بھی مراد ہے۔ بس اگر طلاق دے دیا اس دوسرے خاوند نے اس بیوی کو تو گناہ نہیں ہے اس پہلے خاوند اور بیوی پر کہ یہ آپس میں رجوع کریں، اگر ان کا خیال ہو کہ اللہ کی حدود کی پابندی کریں، اور یہ اللہ کی حد ہیں۔ اللہ اپنے حدود کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس قوم کے فائدے کے لیے جو ان کو سمجھے۔ اور جب تم طلاق دے دیتے ہو اپنی بیویوں کو، وہ اپنی مدت کے قریب ہو جائیں تو بس ان کو روکو اچھے طریقے سے، یا رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان پر ظلم کرو گے۔ جو یہ کام کرے گا تو اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور نہ اللہ کی آیات کو ہلکا سمجھو، یعنی بے عمل۔ یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، اور خاص کر وہ انعام جو اللہ نے تم پر اتارا ہے، یعنی قرآن و سنت۔ اللہ واز کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تم کو، اللہ سے ڈرو اور یقین کرو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا تمہارے مظالم کو بھی اللہ جانتا۔ آیت نمبر 230 کے اندر تیسرے طلاق کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر حلالے کا ذکر ہے کہ یہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال ہونے کا شرط اور طریقہ کار کیا ہے، اور پھر حلالے کے بعد دوسرے خاوند کے طلاق اور عدت پورے ہو جانے کے بعد پھر رجوع کا بیان ہے، اور رجوع کے شرائط کا ذکر ہے۔ فا ذکر کیا ہے، پہلے الطلاق مرتان میں 2 طلاقوں کا ذکر تھا، اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَ میں یہ جو فا آیا ہے تو اس سے یہاں پر تیسری طلاق کا ذکر ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 3 طلاقوں کا ذکر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو پہلے 2 طلاق تھی، ابھی یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ اور دوسری دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ تیسری طلاق اس لیے ہے کہ فلا تحل لہ، یہ بیوی اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، اور حالانکہ امت کا اتفاق ہے کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد بیوی خاوند کے لیے حلال ہے رجوع کے ذریعے سے، اور جبکہ تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے، تو دلیل ہے فلا تحل لہ اور فإن طلق میں فا کہ یہ تیسری طلاق کا بیان ہے۔ بس اگر طلاق دے دیا اس خاوند نے اس بیوی کو تیسری طلاق، تو فلا تحل حلال نہیں ہے۔ تحل کے اندر ضمیر اس بیوی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی لا تحل یہ عورت جو مطلقہ ہے 3 طلاق کے ساتھ، یہ حلال نہیں ہے لہو اس پہلے خاوند کے لیے، من بعد یعنی تیسرے طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ جماع کرے، یعنی قریب ہو جائے، زوجن غیرہ دوسرے خاوند کے ساتھ۔ تنکحہ کا معنی عقد شرعی بھی ہے اور جماع بھی ہے، لیکن یہاں تنکحہ جماع کے معنی میں مراد ہے، اس لیے کہ اگر تنکحہ عقد کے معنی میں ہو تو زوجن کا لفظ غیر مفید ثابت ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو حتیٰ تنکحہ معنی یہاں تک کہ وہ عورت جماع کرے گی زوجن خاوند کے ساتھ، خاوند اس لیے کہ اس کے ساتھ عقد ہوا ہے، غیرہ جو پہلے خاوند کے علاوہ ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے بھی 3 طلاق دینے کے بعد پھر وہ بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے، اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ جماع نہ کرے۔ تو گویا کہ آیت سے جماع کا ثابت ہے، اس آیت سے یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اتفاقی طور پر۔ اس طرح حدیث عسیلہ کہ حتیٰ تذوقی عسیلتہ جو حدیث صحیح ہے، اس سے بھی جماع ثابت ہے۔ تو بہرحال اس میں اتفاق ہے۔ البتہ
اہل سنت والجماعت میں سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ جو ان کا مسلک کہ جماع شرط نہیں ہے، لیکن ان کی طرف جو روایت ہے کہ جماع شرط نہیں ہے، یہ روایت شاذہ ہے، اور صحیح روایت کے مطابق ان کے ہاں بھی قربان شرط ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا سے یہاں پر دوسرا خاوند کا طلاق مراد ہے، پہلے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معروف ہے اور امت کے ہاں شریعت میں 3 ہی طلاق ہے، چوتھی طلاق نہیں، 4 کا کوئی قائل نہیں ہے، تو اس لیے فَإِن طَلَّقَهَا میں دوسرے خاوند کا طلاق دینا مراد ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر اس طلاق دے دیا ہا اس بیوی کو دوسرے خاوند نے، تو فلا جناح گناہ نہیں علیہما اس پہلے خاوند اور بیوی کے اوپر ان یتراجع کہ یہ دونوں رجوع کریں۔ یہاں یتراجع باب تفاعل ذکر کیا ہے، اور باب تفاعل اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں تراجع رضامندی کو کہا جاتا ہے کہ بیوی بھی راضی ہوگی اور خاوند بھی راضی ہوگا، اس لیے نفس رجوع جو ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کو ایک طلاق دے دے طلاق رجی، تو اس میں اگر خاوند رجوع کرے تو بیوی کی رضا شرط نہیں ہے، اور یہاں چونکہ دوسرے خاوند نے اس کو پھر طلاق دے دی، اس کے بعد اب پہلے خاوند سے یہ عورت اگر دوبارہ نکاح کرتی ہے تو اس کی رضا شرط ہے، اس لیے تراجع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تراجع میں دونوں کی رضامندی شرط ہے، تو گناہ نہیں ہے اس پہلے خاوند اور بیوی پر کہ یہ رجوع کریں۔ ان ظنا یہاں پر ظن بمعنی خیال کا ہے، اور یہاں ان مخفف اس لیے ذکر کیا ہے، ان ظنا اگر ان کا خیال ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وہ حفاظت کریں گے اور ان کو قائم رکھیں گے، کیونکہ یقین تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو احکام لگائے جو پابندی ہے ان کی یقینی طور پر پابندی کی جا سکے گی۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ جو اللہ نے احکام بیان کی ہے طلاق اور اس کے حلال ہونے کی شرط اور اس کے بعد خاوند کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا اللہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم اس قوم کے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے، یعلمون جو اس کو سمجھے۔ وہ کہ 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق کے بعد حلالہ شرط ہے، لیکن اگر دوسرے خاوند کے ساتھ جو نکاح کرے گا اس سے پہلے خاوند کے لیے یہ تو حلال ہوگی، لیکن اگر کسی نے یہ شرط لگائی تحلیل کی کہ مطلب ایک آدمی نے 3 طلاق دے دی اور پھر اس کو شرط لگایا کہ تم میری بیوی سے نکاح کرو اور پھر اس کو طلاق دے دو، تحلیل کی شرط، تو اس کے اوپر لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے دونوں پر لعنت ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام مالک اور امام اوزاعی اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پہلے خاوند کے لیے گویا کہ حلال نہیں ہوگی، یہ نکاح فاسد ہے جو حلالے کی شرط کے اوپر ہے، حلالے کی شرط کے اوپر جو نکاح کیا جاتا ہے یہ فاسد ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اور یہ نکاح اگرچہ فاسد ہے لیکن نکاح ہو جائے گا اور اس سے وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن اس میں بہت سارے مفاسد ہے، اور وہ مفاسد یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ حلالے کے لیے باقاعدہ لوگ رکھے جاتے ہیں، ان کو قرار دیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کے اوپر لعنت بھی آئی ہے، اور اسی طرح پھر مثال اس میں عدت بھی نہیں گزارتے اور بغیر عدت کے، تو اس مفاسد کی وجہ سے اس سے احتراز ضروری ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہاں 2 طلاق یا 1 طلاق کے بعد رجوع کا حکم ہے کہ اس میں رجوع کرنا اور نہ کرنے کے کیا اصول اور قواعد ہے، تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، الطلاق مرتان کے 2 طلاق ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف یہ رجوع کا ذکر ہے، اور تصریح بِإِحْسَان میں اس کو رخصت ہے اچھے طریقے کے ساتھ، تو دوبارہ اس کو کیوں ذکر کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ صرف رجوع اور عدم رجوع کا حکم پہلے بطور عادت کے ذکر تھا کہ 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ تعداد بیان کرنی تھی، یہاں پر عادت کا بیان نہیں ہے کہ 2 یا 1 طلاق کے بعد جو رجوع کیا جا سکتا ہے، اس میں ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کے جو طور طریقے ہیں جو رسم ہیں ان پر تردید اور رد مقصود ہے، کیونکہ ان کے ہاں نہ طلاق کی کوئی تعداد تھی، بے شمار طلاق دیتے تھے، اور نہ ہی رجوع کا کوئی اس میں تعداد تھی کہ رجوع بار بار کرتے اور بار بار طلاق دیتے، اور جب رخصت کرتے تھے تو اس میں بھی بہت بری قسم کی رسمیں اور رواج ہوتی تھی، ان پر تردید ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تو گویا کہ عہد کا حاصل یہ ہوگا کہ طلاق رجیع کے بعد رجوع اور عدم رجوع کے احکام اور زمانہ جاہلیت کے رسوم پر رد۔ جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو وہ اپنی مدت کو قریب ہو جائیں، یا اجل کہتے ہیں منتہا شے کسی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے،
اور بلغ کا معنی پہنچ جانا، تو جب چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی تو اب اس کے بعد یعنی عدت ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ کے نیٹا مکمل ہو گیا تو رجوع تو نہیں ہو سکتا، تو کیسے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فامسکون رجوع کا حکم؟ جواب یہ ہے کہ یہاں بلغ بمانا قرب کا ہے کہ عدت کے قریب ہو جائے، مطلب یہ کہ عدت پہنچی نہیں اپنے وقت تک بلکہ قریب ہے کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور بلغ کا لفظ اس لیے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد فوراً تو کوئی رجوع نہیں کرتا بلکہ درمیان میں کچھ وقفہ عرصہ گزرتا ہے، اس لیے لفظ بلغ نہ ذکر کیا کہ گویا کہ عدت پورے ہونے کو قریب آ چکی ہے تاکہ اس میں خاوند بھی سوچ لے اور بیوی بھی سوچ لے۔ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ روکو ان بیویوں کو بمعروف اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا ان کو رخصت کرو بمعروف اچھے طریقے سے۔ اوپر آیت میں جو تھا امساکم بمعروف، وہاں تصریح بإحسان ذکر تھا، یہاں دونوں جگہ میں فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف اور سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف کہ ان کو روکو معروف طریقے سے، معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو رسم رواج ہے وہ جو ان کو بار بار رجوع کرتے تھے تو تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے، شرعی طریقے کے مطابق اصلاح کے ارادے سے ان کو نہیں روکتے تھے، اس پر رد ہے۔ اور سرحوہن رخصت کرو بمعروف، وہاں رخصت بإحسان کا ذکر تھا، نفس سے رخصت کا ذکر تھا، اس میں احسان کا ذکر تھا، رد مقصود نہیں تھا۔ یہاں پر رد ہے کہ ان کے جب رخصت کرتے ہو تو اچھے طریقے سے، مانا ظلم زیادتی نہ کی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اس کو رخصت کرتے تھے اس کو کالے کپڑے پہنا کر اور اس کے جسم پر گوبر اور اونٹ کی مینگنیاں اور یہ چیزیں ڈالتے تھے، بکریوں کی مینگنیاں، اور اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا تھا سیاہی کے ساتھ، اور پھر اس کو مطلب بری طریقے سے پیچھے سے پتھر اور اس کو برے طریقے سے رخصت کیا جاتا تھا۔ کسی کمرے کے اندر اور کوڑا کرکٹ کی جگہ میں اس کو 1 سال تک رکھا جاتا تھا، اور بالکل پانی تک اس کے قریب نہیں لگانے دیتے تھے، بالکل کالی ہو جاتی تھی، بدشکل اور میلی کچیلی، اور اس کو بری طرح سے گویا کہ کتیوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ اس کے اوپر رد ہے کہ اوسرحوہن بمعروف کہ ان کو رخصت کرو اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن مت روکو ان کو، زرارن مفعول لہو ہے تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو بار بار رجوع کرتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، تو صراحتاً آیت میں ان کے مظالم پر رد ہے۔ لتعتدوا میں لام عاقبت کا ہے، یہ مفعول لہو نہیں ہے کیونکہ ایک چیز کے لیے 2 علتیں نہیں ہوتی، تو اس لیے کہ بار بار اگر تنگ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالم بن جاؤ گے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر ظلم کرنے والے، عاقبت اور انجام یہ رہے گا۔ ومن یفعل ذلک اور بیوی پر ظلم کرے گا تو یہ گویا کہ ایسا نہیں دوسرے پر جو انسان ظلم کرتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کا کرے گا تو اس کی سزا اس کو خود ملے گی۔ یہ ذہن میں اور خیال میں کوئی نہ لا کہ میں نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو حق دبایا تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے ساتھ خود کر رہا ہے۔ ومن یفعل ذلک جو ایسا ظلم کرے گا فقد ظلم نفسہ اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا مت پکڑو اللہ تعالیٰ کے آیات مانا احکام کو ہزوا ہلکا حقیر مت سمجھو، ہزوا بمانا محذووا کہ یعنی ان کو ہلکا اور حقیر سمجھتا ہے، مانا ترک العمل مراد ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور خاص کر 3 طلاق دینا ایک جملے کے اندر اور ترتیب شرعی کے خلاف دینا اور اس طرح عورتوں پر ظلم کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام ذکر کیے ان پر عمل نہ کرنا، گویا کہ ان احکام کی بے حرمتی، بے قدری اور حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، علیکم جو اللہ نے تم پر کیے، مراد نعمت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احسان سے ایمان اور اسلام جیسی دولت ہے یہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ وما انزلہ اور اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، یعنی ایمان و اسلام تو عام نعمتیں ہیں اور اس کے بعد خاص نعمتیں جو کہ قرآن و سنت ہے۔ وما اور وہ نعمت انزل علیکم جو اللہ نے تم پر اتاری اس کو بھی یاد کرو، من الکتاب قرآن والحکمت اور سنت۔ یعظکم بہ اللہ واعظ کرتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، یعظکم واعظ کرتا ہے تم کو بھی اس قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اور واعظ کا معنی برے کاموں سے، منکرات سے روکنا، خاص کر مظالم سے، اور اس طرح عورتوں پر ظلم کرنا اور دیگر مظالم اور تجاوز کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ واتقوا اللہ اس میں مزید تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرو، کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ یہ ہے اور قرآن کی قدر اور عزت یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، گویا کہ یہ شکریہ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس میں ایک خاص تنبیہ ہے اور یہ زجر ہے کہ یقین کرو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، ان کو ضرر دیتے ہو، ان کو تنگ کرتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ حساب کتاب لے گا۔